جب رات برکت والی رات ہے، اللہ کا قرآن گوائے حامیم والکتاب المبین۔ اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی۔ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماتا ہے میری کتاب روشن کتاب ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اللہ اس کے اندر ذکر کس کا کیا؟ سورۃ الدخان مکے میں نازل ہوئی، 3 رکوع، جناب والا 59 آیات، 3 رکوع 59 آیات مکے میں نازل ہوئی۔ پہلی سورت کا جناب والا تذکرہ حامیم حروف مقطعات سے شروع، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب کی جو روشن کتاب ہے۔ اللہ ذکر کیا کرنا چاہتا ہے قسم اٹھا کے؟ اللہ فرماتا ہے قسم اٹھانے کا مقصد تو تب پتہ چلے گا جب اس کی سچائی کو بیان کیا جائے گا۔ یا اللہ کس بات کا ذکر کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِلَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اس رات کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ کتاب کی جو قسم اٹھائی کہ روشن کتاب، اللہ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ، بے شک یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے فی لیلۃ مبارکہ، یہ برکت والی رات کے اندر اتاری۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، ہم ڈر سنانے والے۔ شب رات کی رات ہے، لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان پہ آیا، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِلَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھائی ہے اس رات کی، میں نے قسم اٹھائی ہے اس کتاب کی جو روشن ہے۔ یا اللہ قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے اس لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں نے ایک رات بنائی ہے، اس رات کے اندر میں نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے، پورے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یا اللہ قرآن نازل کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس لیے قرآن کو نازل کیا، اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ ڈریں۔ ڈر سنانا ہمارا مقصد تھا، ڈر سنانا ہمارا مقصد تھا تاکہ قوم ڈرے۔ کس سے؟ اپنے خدا سے۔ کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ وہ جبار ہے، جبر کرنے والا ہے، وہ قہار ہے، قہر کرنے والا ہے، وہ جناب والا جبار جبر کرے گا، وہ قہار ہے، وہ جناب والا قہر کرے گا۔ کیا قہر ہے؟ کیا تم دنیا کے اندر دیکھتے نہیں جب زلزلہ آتا ہے زمینیں تھر تھراتی ہیں، زمینیں کانپتی ہیں؟ اللہ کا قرآن پھر سچا ہو گیا نا، اللہ کا قرآن تو پہلے ہی سچا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ۔ اور جناب والا اس رات کا اس قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جب زمینیں الا
فی لیلۃ القدر الا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ۔ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا میں ایسی ایسی راتیں بھی پیدا کرتا ہوں، ایسی ایسی راتیں جناب والا بناتا ہوں جس کے اندر ایک رات جو جاگے گا اللہ اس کو 1000 راتوں کے برابر ثواب ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو رات آنے والی ہے، یہ جو رات ہے آنے والی ہے، وہ رات کون سی ہے؟ وہ ہے جناب والا وہ شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، برکت والی رات ایک آنے والی ہے 15 شعبان کو، اور پھر 15 شعبان سوموار کا دن ہوگا، رات شب برات کی ہوگی، اور اللہ کا قرآن نازل پہلے آسمان سے آیا ہوگا۔ کہاں قرآن کہاں؟ بولیے، پہلے آسمان، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ قرآن آیا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، برکت والی رات کے اندر، انا کنا منذرین، اس لیے تاکہ ہم بے شک ہم ڈر سنانے والے، ہم ڈر سنانے والے۔ ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ نے 2 چیزیں بنا رکھی ہیں، ایک ہے جنت، دوسرا ہے دوزخ۔ جو اچھے اعمال کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ اس کے متعلق اللہ کا قرآن ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری، اس کو میں جنت عطا کر دوں گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اچھے اعمال کیے، بے شک جس نے اچھے اعمال کیے۔ پھر دلانے والوں، دنیا والوں، قرآن کو سمجھو، اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری، میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ جنت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت کا ذکر اللہ نے کیا۔ ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اچھے اعمال کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، عبادات کرو گے، والدین کی عزت کرو گے، بہنوں کی عزت کرو گے، چھوٹوں پر رحم کرو گے، رشتہ داروں کے اندر اچھا برتاؤ کرو گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جنابے والا شراب چھوڑ دو گے، جنابے والا زنا چھوڑو گے، بدکاری چھوڑو گے، بے حیائی چھوڑو گے، آج جنابے والا چوری چھوڑو گے، بدکاری چھوڑو گے، جنابے والا ڈکیتیوں کرنے سے بچو گے، اور جنابے والا کسی کی عزت کو لوٹنا چھوڑ دو گے، پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اچھے اعمال کر لو گے، برائی سے بچ جاؤ گے، برائی سے بچ جاؤ گے، برائی سے بچ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے جنات تجری، میں نے جنت بنا رکھی ہے۔ کیا بنا رکھی ہے؟ جنت بنائی ہے، اور وہ جنت تجری، جس کے نیچے میں نے نہریں بنائی ہیں، نہریں بنا رکھی ہیں، نہریں بہتی ہیں، خوبصورت نہریں۔ کس کی؟ شراب طہورا، اس کے اندر پاکیزہ شراب ہوگی، دنیا والی شراب نہیں، دنیا والی شراب نہیں میرے مسلمان بھائیوں، شراب طہورا، پاکیزہ شراب، وہ شراب
جس سے انسان کو مستی نہیں آئے گی، انسان کو مستی نہیں آئے گی۔ دنیا کی شراب کا کیا ذکر ہے، جب آدمی پی لیتا ہے پھر نہ اس کو ماں نظر آتی ہے، نہ بہن نظر آتی ہے، نہ رشتہ دار نظر آتے ہیں، نہ گلی والے نظر آتے ہیں، نہ پڑوسی نظر آتے ہیں، نہ گھر کے جناب والا جتنے افراد ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ وہ ہر آدمی کو گال نکال رہا ہوتا ہے، ہر آدمی کو برا بول رہا ہوتا ہے، ہر آدمی کو وہ جناب والا ظلم کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن سنیے، جو اللہ جنت میں انسان کو شراب دے گا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، شراب طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، اس شراب سے انسان کو نشہ نہیں آئے گا، مستی نہیں آئے گی، وہ شراب اللہ عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوبن، اللہ نے ذکر کیا ہے دودھ کا، اللہ جنت میں دودھ انسان کو دے گا، دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی، جس وقت دل چاہے گا پیے گا، جب دل چاہے گا دودھ پی لے گا، جب دل کرے گا شراب پی لے گا، جب دل کرے گا شہد کی نہر، کس کی؟ شہد کی نہر۔ آج دنیا میں شہد نہیں ملتا، بڑے ہم ڈھونڈنے کے بعد، وقت کرنے کے بعد کچھ ایک پاؤ، آدھا پاؤ، کلو، آدھا کلو شہد ملتا ہے، وہ بھی مہنگا، 2500 روپے کلو، وہ بھی خالص شہد ہو نہ ہو۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، جب جنت میں چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں شہد کی نہریں دکھا دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، میری ماں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے، وہ رات تمہارے مقدر میں آنے والی ہے۔ کون سی رات؟ شب برات والی رات۔ کون سی رات؟ برکت والی رات۔ کون سی رات؟ اس رات کے اندر اللہ نے بجٹ اختیار کر کے انسانوں کو سونپنا ہے۔ کون سی رات؟ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا دور مدار لکھنا ہے۔ کون سی رات؟ اس رات کے اندر انسان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ کون سی رات ہے؟ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی پورے سال کا رزق جو ہے وہ لکھے گا۔ کون سی رات؟ جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگے گی۔ کون سی رات؟ جب فرشتوں کو کہا جائے گا میرے بندوں کی حفاظت کرو۔ کون سی رات؟ جس رات کے اندر کہا جائے گا مسلمانوں کے اندر جناب والا محمد عربی کا دین ان کے سینوں کے اندر سبحان اللہ، وہ رات آنے والی کون سی رات ہے؟ وہ برکت والی رات ہے۔ کون سی رات؟ وہ شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ وہ رات جس رات کے اندر لوح محفوظ سے قرآن پہلے آسمان پہ آئے۔ کون سی رات ہے؟ جس رات کے اندر جو آدمی رب سے ڈرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کر دے گا۔ کون سی رات؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہ رات، اس رات کے اندر اللہ فرماتا ہے جو ڈر جائے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں اس کو 2 جنتیں عطا کر دوں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بزرگوں، میرے مسلمان ماؤں بہنوں، اس رات کو نہ بھولیے۔ سوموار کے دن رات جو آئے گی ساری رات قیام کرو، عبادات کرو، درود پاک پڑھو، نوافل پڑھو، اور جو نوافل پڑھتا ہے سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ میں سمجھا دوں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اللہ کا محبوب اپنے رب کی بولی کو اپنی امت کے سامنے بیان کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی تو بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر دیوار چھوڑ دو گے تو اور مزہ آ جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ اگر کاش کے ہمارے نوجوان، میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان ہیں، باقی نوجوان ہیں، 40 سال سے عمر جس کی کم ہے وہ نوجوان ہے، وہ اگر خدا کی قسم نوجوان جب توبہ کرتا ہے نا، توبہ ہو، نوجوان جوانی ہو اس کے اندر، بڑھاپا نہیں، نوجوان مرد ہو یا نوجوان بچی ہو، جب وہ توبہ کرتی ہے یا کرتا ہے، خدا کی قسم
کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہ مٹاتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہو۔ جب رات آ رہی ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، شب برات کی رات، اور جب میرے جیسا گنہگار آدمی، نوجوان، جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرے گا اور کہے گا اللہ میں ہوں تو گنہگار، لیکن تیرے آگے میں ہاتھ باندھ کے پورے زندگی کے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم اس وقت خدا تڑپ جائے گا، خدا کو اتنا حیا آئے گا کہ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں دیکھو نا، میرا بندہ ہے بھی جوان، ہے بھی گناہگار، پھر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری بندی ہے نوجوان عورت، ہے نوجوان بچی، ہے جناب والا نوجوان آدمی، تو دعا کر رہی ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہوں۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، اس کو جنت کی ٹکٹ بھی عطا کر دی۔ کیا توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے؟ ہاتھ لگاؤ کانوں کو، سارے لگاؤ، اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ ہم توبہ کرتے، بولو نا یا اللہ ہم توبہ کرتے، لگا لو کچھ نہیں ہوتا، میں نے لگا لیے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، جتنے میرے پہلے گناہ ہو گئے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ ہم نے جو توبہ کی ہے نا ابھی خدا کی قسم، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے نا اتنا خوش ہوگا کہ اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ باندھ کے، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے پچھلے گناہوں کی معافی دے دے، آئندہ بچوں گا۔ اللہ نے کہا ہوگا اللہ نے کہا ہوگا میرے فرشتوں ہے تو میرے بندے جو خدا ستے ماں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کیا وہ انسان کو جہنم میں جلائے گا؟ وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ کے نیچے، آگ کے نزدیک نہیں لے جاتی، تو کیا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا خدا کیا وہ اپنے بندے کو جلائے گا آگ میں؟ بولیے، وہ گناہ ہو جاتے ہیں انسان جو جس انسان سے گناہ سرزد نہ ہو، جو کہے میں بالکل پاک ہوں، میرے اندر گناہ نہیں، وہ تو فرشتہ ہوگا، وہ تو انسان ہی نہیں۔ یہ تو وہ آدمی کہہ سکتا جو معصوم ہو، ہمارے جیسے آدمی تو گناہگار ہے۔ اور بھائی فرشتے جو ہے نا، فرشتے وہ پاک ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، نبی جو ہے وہ پاک ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ہم تو ان کی امت ہے، ہم تو ہیں گناہگار۔ خدا کی قسم قرآن پڑھ کے دیکھو، کاش کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا ہوتا۔ مطالعہ آج سے شروع کر دو، ترجمے والا قرآن، یہ دیکھیں میں نے کتنا خوبصورت قرآن لیا ہے، اس کے ورق دیکھو، یہاں سے نہیں منگایا، بڑی دور سے منگایا ہے۔ کنز الایمان ترجمے کا نام ہے، امام عاشا احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہمارے اماموں کے امام، انہوں نے لکھا ہے، مطالعہ کرو، اردو نیچے لکھی ہوئی ہے ترجمہ۔ خدا کی قسم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اگر یہ قوم کو میں ختم کر دوں، نئی قوم لے آؤں، اس قوم کو ختم کر دوں، نہیں لے آؤں، میرے آگے کوئی مشکل کام نہیں۔ دوسری بات کروں جو حدیث میں ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ امت گناہ نہ کرتی
تو اللہ اس امت کو ختم کر دیتا، اس کی جگہ پہ اور لے آتا جو گناہ کرتی۔ نہیں سمجھے یہ امت اگر گناہ نہ کرتی اللہ اس قوم کو ختم کر دیتا، اور قوم لے آتا جو گناہ کرتی، پھر گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتی، اللہ خدا اس کو معاف کر دیتا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یوم عاشوراء کے دن آتے ہیں نا، یوم عاشوراء یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے، اس کے اندر جو آخری 6 دن ہوتے ہیں، میں نے فیضان سنت کے اندر پڑھا ہے۔ مدنی چینل کے جو بہت بڑے عالم ہیں نا پیر الیاس قادری، آپ سرکار نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن ایک آدمی نوافل پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کسی مبلغ سے سنا کہ جو عاشوراء کے دن 6 نفل پڑھے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ جو 6 نفل پڑھے جو فرض بھی نہیں ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، جو پورا سال اور پورا جمعہ ہی پڑھے وہ بھی 14 رکعتوں کے ساتھ، کیا اللہ اسے جنت نہیں دے گا؟ آپ سب جانتی ہیں، آپ سب جانتی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سب جانتی ہیں، جو 6 دن اور جو 6 نفل پڑھے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ جو جمعے کی 14 رکعتیں پڑھے، جو ہو بھی فرض و سنت، ہو بھی میرے نبی کی سنت اپناتے ہوئے، ہو بھی اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے، کیا اللہ اسے جنتی نہیں بنائے گا؟ سبحان اللہ کرو۔ جتنا آدمی کو جنت سے محبت اتنی دو، سبحان اللہ۔ لیکن مزہ نہیں آ گیا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک قبر کھودنے والا آدمی، جب آدمی فوت ہو جاتا اور فوت ہو جاتی تو وہ جا کے قبر اوپر سے مٹی ہٹا دیتا اور نیچے سے کفن اتار لیتا مردے سے۔ 2200 کفن اس نے چرائے۔ دیکھیں دنیا کی چوری تو بجا رہ گئی، 2200 کفن اس نے۔ ایک دن حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی اور توبہ کی، اور 3 قبروں کے واقعات اس نے سنائے۔ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور ایک قبر کو اس نے واقعہ سنایا جو میں سامنے آپ کے رکھنے والا ہوں۔ اس نے کہا میں نے جب قبر کو کھودا نا تو جب دیکھا تو ایک نوجوان آدمی وہ جنت کے اندر پھر رہا ہے، جنت کے باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اس کے کنارے پہ وہ پھل کھاتا ہوا مجھے نظر آیا۔ اس نے کہا میں نے اس سے پوچھا اللہ نے تجھے کس سبب یہ جنت عطا کی ہے؟ اس آدمی نے، جنت والے آدمی نے کہا میرے بھائی میں نے کسی مبلغ سے، کہنے والے سے سنا تھا جو عاشوراء کے دن 6 نفل پڑھے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ میں تھا نوجوان لیکن میں نے 6 نفل پڑھا کرتا، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی ہے۔ خدا کی قسم، ہو گناہگار، ہو نوجوان، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک جنت تو کیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کر دیتا ہے۔ اتنی جنتیں عطا کر دیتا ہے، 2 جنتیں۔ ٹائم زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کی لیٹ ہونے کی وجہ سے، ورنہ میں ٹائم کا پابند ہوں، نماز ٹائم سے ہی پڑھاتا ہوں۔ سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے نا تو نماز اسی وقت پڑھاتا ہوں، لیکن جمعے کے اندر کچھ موضوع اس طرح بن جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اور آپ کو کچھ دے دوں۔ اعتراض ہوتا ہے میرے اوپر، بعض لوگ دل میں کرتے ہیں قاری صاحب آگے پیچھے کر جاتے، ہوتا ہے۔ جب ہم سامنے بیٹھتے تھے تو ہم بھی سوچتے تھے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ یاری آج تو ہم پڑھانے لگے ہیں، خدا کی قسم میں جو بھی بیان کرتا ہوں نا یہ میں یہاں سے اوپر نہیں کرتا ہوں، یہ دل سے کرتا ہوں، اور دل سے بھی نہیں،
دل سے آگے بھی کوئی مقام ہے تو وہاں سے آواز نکالتا ہوں. کیوں؟ جس کو فکر ہوتی ہے نا کہ ہم میں دین ہم میں اصل لفظ میں اس کے اندر نا چھوڑ گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہے. فارسی کا شعر ہے، جو محمد عربی کے دین کا خادم ہو نا، جو دین والا ہو، ہم میں دین ہے، ہم میں اصل، ہر وقت اس کو دین کی غم رہتی ہے، دین کا غم رہتا ہے. خدا کی قسم مجھے ہر وقت دین کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے، کاش کے اتنے خوبصورت چہرے، اتنے خوبصورت چہرے، اور وہ بھی میرے نبی کی امت، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تو جائیں جہنم میں. یہ کس طرح؟ دیکھیں کتنے خوبصورت لوگ ہیں، آپ سب کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے. کائنات کے اندر جتنے انسان مرد و زن کتنے خوبصورت ہیں. اگر جہنم کے اندر یہ چہرے جلے، خوبصورت مرد خوبصورت عورتیں جہنم کی آگ میں ہمارے چہرے جل رہے ہوں، پھر میرا دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے، نا اتنے خوبصورت چہرے اور جہنم کے اندر سڑے. نہیں ان کو بچا لیں، ان کو بچا لیں. کب بچیں گے میرے بھائیوں؟ جب تم اپنے امام و خطیب کی عزت و تکریم اور ان کی بات پر عمل کرو گے. کس طرح؟ آج سن کے جائیں، آپ گھر میں بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی والدہ کے سامنے تذکرہ کریں کہ آج ہم نے یہ مسائل سنے اپنے رشتہ داروں کے اندر، اور میں سب سے زیادہ یہ کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں. کیوں؟ گھر میں بیٹھے دیکھے، گھر میں بیٹھے حضور کا ملاد کیا، ماں بہن بھائیوں کو ساروں کو اکٹھا کر دیا، کوئی ایک حدیث سنا دی، کوئی دو مسائل سنا دی. اماں آج میں یہ سن کے آیا ہوں، یہ آج سے 5 سال پہلے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں. اماں آج میں یہ واقعہ سن کے آیا ہوں، اماں آج میں نے یہ حدیث پڑھی. اور خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے نا جب گھر والے بھی نمازی بن جائیں اور خود بھی نمازی ہو. کیا یہ آپ عہد کرتے ہیں؟ حدیث قدسی سنا کے میں ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، یہ رات جو آنے والی ہے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، شب برات، اس کے اندر نوافل ہیں، ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں، ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک، ساری رات بیداری کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. کسی نے اگر مسائل پوچھنا ہو نوافل کے متعلق، نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، عبادت کس طرح رات کو کرنی ہے، تو جمعہ کی نماز کے بعد کوئی ڈر نہیں، کوئی شرمندگی کی بات نہیں. آپ بڑے ہیں چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، آپ پوچھیں، ساروں نے پوچھنا ہے، ایک ایک مسئلہ ساروں نے پوچھ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو.